اور میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ ووٹر لسٹ میں ناموں کا اندراج یہ چاہے جس مقصد کے تحت ہو، کرنے والوں جو افراد پورے شہر میں جو کر رہے ہیں ان کا چاہے جو مقصد ہو، مالیگاؤں کی عوام کو اس کا سپورٹ کرنا چاہیے۔ حالانکہ رضوان سر یہ کہہ رہے تھے اور ان کی بات یقیناً درست بھی ہے کچھ حد تک کہ ہمارا مقصد اس میں کوئی سیاسی نہیں ہے، تو اگر بالفرض سیاسی ہو بھی کسی کا مقصد تو ہم سب کو اس میں سپورٹ کرنا چاہیے کہ اس میں فائدہ ہمارے شہر کی عوام کا ہے کہ جب ووٹر لسٹ سے ہمارا نام خارج ہو جائے گا یا خارج کر دیا جائے گا یا جو نئے ووٹر ہے اگر ان کا نام شامل نہیں کیا جائے گا تو اس میں ہوگا یہ کہ ہماری جو اہمیت ہے تو وہ کم سے کم ہوگی، اور یہی کچھ لوگ چاہتے ہیں۔ میرے خیال سے تقریباً برسوں سے یہ مہم چل رہی ہے کہ مسلمانوں کا جو ووٹ ہے پورے ہندوستان میں جو فیصلہ کن ہے، جس طرف بھی ان کا رخ ہو جائے تو پھر اسی طرف جو ہے وہ نظام تبدیل ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو کبھی کبھی اس طریقے سے یہ سازشیں ہوتی رہی، ایک تو یہ کہ ووٹر لسٹ سے نام ہی خارج ہو، نئے نام نہ بڑھیں، اور اگر ایسا ہو بھی جائے تو پھر ان کی ووٹ کو بے مقصد کیا جائے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے، اور صرف مسلمانوں کو نہیں کہتا ہوں، اہلیان شہر کو چاہیے کہ وہ اپنے نام جو ہے جو نئے ووٹر بننے والے ہیں ان کے نام ووٹر لسٹ میں درج کرائیں، اور اس میں اپنا جو حق ہے ووٹ دینے کا، ووٹ ایک شہادت ہے کہ پہلے ہمارے علماء کہتے تھے ووٹ ایک شہادت ہے کہ بھئی یہ جس کو میں ووٹ دے رہا ہوں یہ دیانت دار ہے، قوم کی خدمت کے قابل ہے، اور وغیرہ وغیرہ۔ لیکن چلیں آج اس نیت سے ووٹ دیں کہ میں جس کو ووٹ دے رہا ہوں تو جتنے سیاستداں ہیں ان سب میں یہ بہت کم کرپٹ ہے۔ یہ آپ لوگ مجھے معاف کریں کیونکہ میں کوئی سیاسی لیڈر کے حیثیت سے کھڑا نہیں ہوا، تو میں تو اپنے طور پہ گفتگو کروں گا، اور کہ جیسے کہ اگر آپ بھی کہیں گے فلاں اخیار ہے فلاں اخیار ہے تو یہ بات کرنے کی بجائے یہ اس کی دلیل ہے کہ ان سب کے اندر اس کو کچھ نظر آتا ہے۔ یہ آپ اس نیت سے ووٹ دیں، لیکن ووٹ دیں آپ۔ اگر آپ ووٹ دیں گے نہیں، خواتین بھی پردے کی پابندی کے ساتھ ہمارے علماء نے جو طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق وہ بھی اب اس کا استعمال کریں، اس لیے کہ ملک ہندوستان میں جو ہے وہ ہماری اس طرف توجہ کرنے کی بے پناہ ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اس پر توجہ نہ کی تو یقین جانے کہ اس کے نقصانات اتنے شدید ہوں گے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک بڑی ریاست کے اندر جو الیکشن ہوا تو اوپر سے لے کے نیچے تک پورا ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگا دیا گیا، لیکن مسلمانوں کی ووٹ نے یہ بتا دیا کہ کل بھی مسلمان ہندوستان کی سرزمین پر بے اوقات نہیں تھا اور آج بھی نہیں ہے، صرف بیداری کی ضرورت ہے۔ وہاں بیداری کا اظہار کیا گیا اور ایک انقلابی جو ہے وہ نتائج لوگوں کے سامنے آئے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں، مغرب کا وقت بھی قریب ہے، کہ ہر شخص اس پر توجہ کرے اور اس کام میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے اور ایک دوسرے کو ترغیب بھی دے۔ جیسے دوست ایک سرکل میں بیٹھتے ہیں نا، تو بیٹھنے کے درمیان جب وہ ایک دوسرے سے پوچھے کہ تیرے گھر کے سب لوگوں کا نام آ گیا، تیرے گھر کے سب لوگ اگر نہیں آیا ہے تو ترغیب دے، اس لیے کہ اس میں ہماری ملت کا فائدہ ہے، ہمارے ملک کا فائدہ ہے اور ہم سب کا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس مہم کو جو رضوان سر لے کر کے چلے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب فرمائے، اور یہ صرف یہی نہ ہو بلکہ پورے شہر میں ہو، اور جتنے عمائدین اور سیاستداں حضرات ہمارے شہر میں تشریف لائیں۔ اخلاقی تقاضا تو یہی ہے کہ ان سب کا نام میں لوں، لیکن مغرب کا وقت قریب ہے، اس لیے ان کے شعر ایک نظر کر کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ یہ بزم میں ہے جام جم نہیں، یہ بزم میں ہے جام جم نہیں، یہاں کوئی کسی سے کم نہیں، شکار ماہ کہ تسخیر آفتاب کروں، کسے میں ترک کروں، کس کا انتخاب کروں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔